बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। अब्दुल क़य्यूम साहब PIA में कैबिन क्रू के मेंबर हैं और मेरी उनसे मुलाकात 2 साल पहले हुई थी जद्दा की फ़्लाइट पे। ये आमतौर पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे रहते हैं और भले आदमी हैं। इनको देखते ही इनकी आंखें मुस्कुराती और चमकती हैं, मुझे अच्छे लगे थे। हुस्न इत्तेफाक ये कि मेरे घर के करीब जो K ब्लॉक है वकला का, वहाँ उनका घर है और मस्जिद में उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा। और हम ज़रा मस्जिद में नमाज के फ़ौरन बाद बाहर निकल आते थे। कल परसों उनसे मुलाकात हुई तो कहने लगे कि मुझे आपसे बात कहनी है। मैंने कहा फ़रमाइए। कि नहीं, जब मैं वज़ू कर रहा था तो मैंने बड़ी शिद्दत से सोचा कि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए। और फिर वज़ू के दौरान ही मेरे दिल में गुमान आया, ख़्याल आया कि ठीक है, ना भी हो तो खैर है, उनकी कुछ बातों से मुझे इख्तलाफ है। तो मैंने उनसे उनका हाथ पकड़ा और टहलते हुए साथ हम पार्क में चले गए। वहाँ एक बड़ा अच्छा सा ट्रैक बना हुआ है, तो ट्रैक पे सैर करते करते मैंने उनसे पूछा कि आपका दिल इस बात पे दुखता है कि मैं जब उन बच्चियों की बात करता हूँ कि जिनकी ज़िंदगी में गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है उनसे, और मैं उनको वापसी का रास्ता दिखाता हूँ, और उस डर से और ख़ौफ से, इवन जो उनका जिस्म ख़राब हो चुका होता है और उन्हें डर होता है कि शादी के बाद उनकी गलती और कोताही उनको बेइज्जत कर देगी और रुस्वा कर देगी, तो मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ। तो एकदम से उनकी आंखें चमकी, कहा बिल्कुल यही बात है। तो मैंने उनसे कहा, अब्दुल क़य्यूम साहब, मेरा रब आपको बहुत इज़्ज़त दे और बहुत खुशियाँ दे और बहुत तरक्की दे, क्योंकि आप चीज़ों को समझते हो और गौर करते हो। ये जो मैं कहता आ रहा हूँ और जो मैं कहता हूँ, इसमें कोई एक चीज़ भी इत्तेफाकी नहीं है। ये इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में डेलिब्रेट, कि आप ये कोशिश करते हैं इसलिए कि मुझे लोगों को जहन्नम में जाने, जहन्नम को भरने और उस रास्ते पे भगदड़ भागते देखकर कोई खुशी नहीं होती। मेरी हमेशा आरज़ू ये होती है कि जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मेरा रब मुझको जन्नत में नहीं, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और वो भी एकड़ों में और मुरब्बों में मिले। अगर इन सबको भी मिल जाए तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, पर इनके बारे में अच्छा सोचने से मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाएगा, कुछ को चूँकि उसको ये अच्छा लगता है। आप सोचिए कि अगर ये गुनाहगार लोग ना होते तो दुनिया कैसी होती। ये गुनाहगार हैं तो रब की दुनिया में एक रौनक है, ये गुनाहगार हैं तो ईमान का फ़र्क है बेईमानी के साथ, ये गुनाहगार हैं तो दुनिया में नेकी और बदी का तसव्वुर मौजूद है। अगर सारे ही अच्छे होते तो फरिश्ते तो मौजूद हैं। आप सोचिए, इंसान गलती करते हैं तो रब खुश होता है, इंसान माफ़ी मांगते हैं तो रब राज़ी होता है। वो तो ये भी कहता है कि अगर लोग गलती ना करते और माफ़ियाँ ना मांगते तो मैं उनको पलट देता, मैं नई को उम्मत ले आता कि जो गलतियाँ करते और माफ़ी मांगते और फिर पलट के आते। फिर मैंने उनको बताया कि आपको ये सुन के हैरत होगी कि मैंने तो सिर्फ़ एक जगह ही इस तरह का पढ़ा है कि अल्लाह भी कभी कभी मुस्कुराता है, और उसकी मुस्कुराहट कितनी कीमती होगी, कितनी शानदार, कितनी वैल्यूएबल होगी। पर सोचिए वो मुस्कुराता कब है। पर उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब अभी मैं और आप गलती कर लें, गलती पे कभी डटिएगा नहीं। गलती का मतलब है कि आपका दिल भी रोए और आपकी आंखें भी रोएं, आपका जिस्म लिटरली जैसे बर्फ़ बन के बह जाना चाहिए। मेरा रब उन आंसुओं को भी ज़ाया नहीं होने देता। वो उतने ही कीमती होते हैं जैसे शहीद के जिस्म से निकलने वाला खून के कतरे कीमती होते हैं। जो आंसू अल्लाह की मोहब्बत में और उसके डर से और अपने लिए कहीं परेशानी की वजह से निकलते हैं, मेरा रब उनको ज़ाया नहीं होने देता। आप सोचिए कि अल्लाह जिस बंदे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये कहते हैं कि मैं दिन में 100 दफ़ा अल्लाह से तौबा करता हूँ। ये उन्हीं की हदीस है। फरमाया कि तौबा करो और बार बार करो, और मगरिब में सूर्य के तुलू होने से पहले करो। ये जो तमसील है, तमसील कहते हैं वाक़े को आप तमसीली अंदाज में बयान करते हैं। ये भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या ख्याल, उन्होंने अपने पास से बयान की होगी। इसे हदीस कुदसी जैसा मज़ा है इसका। फरमाया कि जब कोई बंदा तौबा करता है, गलती करता है, फिर रुजू करता है, तो अल्लाह उस पर ऐसे राज़ी होता है, ऐसे खुश होता है, बल्कि शायद उससे दुगना राज़ी होता है कि जैसे तुम में से कोई आदमी सहरा में जाए और उसका खाना और उसका जो रहनुमाई का सामान है और जितनी चीज़ें हैं उसकी, वो सारी की सारी एक ऊँट पे बंधी हो और लंबा सहरा हो, और फिर अचानक ये हो कि बेध्यानी में ऊँट उससे छूट जाए और ऊँट वहाँ से भाग जाए
اور وہ اونٹ کو دور جاتا دیکھے اور اپنی موت کو آتا دیکھے۔ آپ سوچئے کہ اونٹ جا رہا تو پیاس پانی بھی ساتھ لے گیا، کھانا بھی ساتھ لے گیا، جو کپڑے وپڑے تھے، سرمایہ تھا وہ بھی ساتھ لے گیا، پھر وہ چلتا تھکتا بیٹھتا، جب تھک جائے، زندگی سے مایوس ہو جائے تو مرنے کے انتظار میں وہ لیٹ جائے، وہ جو سوچے کہ جب میں اٹھوں گا تو میں مرا ہوا ہوں گا اور there wouldn't be life، پر اچانک وہ دیکھے کہ دور سے موت آنے کی بجائے وہ اونٹ واپس آ رہا ہے، اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور اس کو وہ ہاتھ لگائے اور اس کو چھوئے اور خوشی سے اس کی باچھیں کھل جائیں، اور وہ بے اختیار آسمان کو دیکھ کے کہے کہ میں تیرا اللہ اور تو میرا بندہ۔ یہ الفاظ اللہ کے رسول نے کہے کہ اس کے منہ سے جذبات میں الٹی بات نکل جائے۔ اس کو کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ، اور تو نے مجھ پہ کرم کیا، تو الٹا کہہ جائے خوشی میں۔ آپ نے تمثیل کس بات کی ہے؟ توبہ کے بعد واپسی کی۔ جن بچوں سے یا جن بچیوں سے یا بڑے ایون بڑے ہو کر بھی کسی بھی عمر میں غلطی ہو جائے، غلطی کا دروازہ اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ اللہ جانے نیک لوگوں کے لیے کھلا ہے کہ نہیں ہے، پر مجھ جیسے اور آپ جیسے جو غلطی اور کوتاہی سے بنے ہوئے لوگ ہیں، یہ رب نے زندگی اور اجر انہی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے پاس جب بندہ کو توبہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، اور صرف تیرا رحم چاہیے، تیرا کرم چاہیے، تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ اگلے روز پھر غلطی کر لیتا ہے، اگلے دن پھر وہ روتا بلبلاتا جاتا اور کہتا یا اللہ میں کیا کروں، بے بس ہوں، مارا گیا، مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے توبہ کر رہا ہے، اور تم گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کیا۔ پھر وہ تیسری دفعہ جاتا ہے، پھر وہ چوتھی دفعہ جاتا ہے، جب واپس آتا ہے تو پھر روتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ تب اللہ مسکراتا ہے۔ قربان جائیے اس رب پہ بھی، اس رسول پہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم تو سارے مارے جاتے، یعنی ہمارے تو سانس لینے کا کوئی امکان بھی باقی نہ بچتا۔ یہ توبہ کا واحد دروازہ ہے جو کھلا ہے، تو ہم واپس چلے جاتے۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، کتنا بھی شاندار ہو، کتنا بھی تگڑا ہو، کتنا بھی دولت مند ہو اور عالم ہو، اندر سے تو پدہ سا، ڈرا ہوا، سہما ہوا، غلطیوں سے جڑا ہوا، غلطیوں سے بھرا ہوا، پتہ نہیں کب کب غلطی ہو جاتی ہے، کہیں عمل کی ہو جاتی ہے، کہیں خیال کی ہو جاتی ہے، کہیں تعلق نبھانے میں ہو جاتی ہے، کہیں وعدے نبھانے میں ہو جاتی ہے، کہیں عبادت میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اتنی غلطیوں کی ورائٹی ہے، جو ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیا غلطیاں کرنے کی اور نسل آئے گی؟ پر غلطی کرنے کے بعد گستاخی اللہ کو ناپسند ہے۔ جو غلطی سے واپسی کا رستہ ہے اس نے خود کھولا ہوا ہے۔ اس کو توبۃ النصوح کہا کہ غلطی کرو، پھر یہ بھی دعا کرو کہ اللہ میں دوبارہ نہ کروں۔ میں کبھی کبھی غلطی سے نہیں کہتا، پر میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ غلطی ہمیشہ نہیں کرنی چاہیے، پرانی نہیں دہرانی چاہیے، اس پر اللہ ناراض ہوگا کہ پھر کیوں غلطی کی اس نے۔ پر یہ تو ایسے میں نے برسبیل تذکرہ کہہ دیا، رب تو رب ہے، وہ بندوں جیسا نہیں ہے، وہ بندوں جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کا دل، اس کا ظرف، اس کی کمال جو دیالو پن ہے، اس کا جو ظرف ہے، وہ انسانوں جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قیامت کا دن ہوگا جب سب کے معاملے نمٹ جائیں گے، صرف 2 لوگ باقی بچیں گے۔ تو اس میں جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا، جب وہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، گناہ ہی گناہ، غلطیاں ہی غلطیاں، اور کوتاہیاں ہی کوتاہیاں۔ پر وہ اللہ کو مسلسل دیکھ رہا ہوگا یقین کے ساتھ، شاید جیسے پورا بلیو ہوتا ہے۔ پھر اللہ اس کو سزا دیں گے جہنم کی۔ جب وہ چلے گا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ پھر رکے گا، مڑ کے دیکھے گا، پھر فرشتے اس کو گھسیٹیں گے، پھر چلے گا۔ یہ بھی حدیث کی، میں یہ الفاظ تک پورے حدیث کے ہیں۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ وہ آگے منظر پورا بتاتے۔ تو جب وہ بار بار جائے گا، رکے گا، دیکھے گا، پھر واپس اس کو اللہ بلائیں گے اور پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے، تم جاتے کیوں نہیں؟ تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ، میں نے ساری عمر تم سے محبت کی، ساری عمر تم پہ ایمان رکھا، یہ میرا ایمان تھا کہ تیرا جو رحم ہے تیرے غضب پہ بھاری ہے، میں تو ساری غلطیاں اس لیے کرتا رہا کہ تو مجھے آخر میں معاف کر دے گا، اور مجھ کو اب یقین نہیں آ رہا، ایک بے یقینی ہے کہ
مجھ کو تیرے بندے تیرے فرشتے کیسے جہنم میں ڈال دیں گے جبکہ میرا رب تو ہے، تو ہے، اور رب اس کو معاف کر دے گا۔ یہ سیکنڈ لاسٹ آدمی، اور لاسٹ وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی اللہ کی مانی نہیں تھی، ہمیشہ گناہ کیے، غلطیاں کی۔ ہم ایک دوسرے کو عقل سکھاتے رہتے ہیں پر وہ نہیں سکھاتے جو سیکھنا چاہیے۔ غلطی سے واپسی ہے اللہ کی طرف۔ وہ آپ کو جتنی عزت دے دے، جتنا مقام دے دے، جتنا مرتبہ دے دے، شانوں کی اعلیٰ ترین آپ کو ساری شانیں مل جائیں، اندر سے تو پھر بھی بندے ہی ہیں۔ دوسرے لوگوں پہ غصہ کم کیا کریں، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، اپنے ہوں یا کسی کے ہوں، اور کوئی ان کو معافی کا، واپسی کا رستہ دکھائے تو پلیز معاف کر دیا کریں۔ یہ بعض جو کال گرلز ہیں، بعض جو ڈانسرز ہیں، بعض جو فلمی اداکاریں ہیں، یہ جب عمرے پہ جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ ان کو معاف کرتا ہے، ان کو اپنے گھر آنے کا رستہ دیتا ہے۔ جگ جگ جائیں، صد بسم اللہ جائیں، میرا آپ کا کیا جاتا ہے؟ ہم کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ ہمیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ہمارا نہ مقام ہے نہ مرتبہ، نہ ہم دروغہ ہیں جہنم کے کہ جہنم کے منہ پہ بیٹھ کے لوگوں کو کھینچ کے اس میں ڈالیں۔ یہ ہمارا مقام نہیں ہے۔ اللہ سب کو معاف کر دے، مجھے اور آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم فوری طور پہ فیصلہ کر کے لوگوں کے جہنمی ہونے میں کیا ہمیں مزہ آتا ہے، کیا چسکا ہے؟ اس آدمی کو جو آخری ہے، جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ تو نے میری ایک بھی نہ مانی، نہ عبادت میں، نہ معاملات میں، نہ حقوق میں، اور ہمیشہ نافرمانیاں کرتا رہا اور غلطیاں کرتا رہا۔ تجھے کبھی خیال نہیں آیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ، تجھے میری بات ماننی چاہیے تھی؟ وہ شرمسار ہوگا۔ جب اس کو سزا ملے گی تو وہ بھاگ کھڑا ہوگا جہنم کی طرف، اور فرشتوں سے مانو آگے نکل جائے گا۔ اللہ اس کو بھی بلائیں گے حیرت سے کہ یہ کیوں بھاگا۔ اس کو واپس بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا تو کیوں بھاگا؟ تو کہا یا اللہ ساری عمر تو تیری نہیں مانی، اب جب سزا ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں اب تو خوشی سے تیری بات مانوں، میں ڈیزرو کرتا ہوں، میں حقدار ہوں اس سزا کا، پر میں خوش دلی سے تیری بات مان کے سزا کا سن کے بھاگا ہوں تاکہ وہ جو تو نے گلہ مجھ سے کیا کہ میں نے تیری مانی نہیں، میں وہ مان لیتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کو کہیں 7ویں 8ویں گہرے گڈھے میں مارا ہوگا؟ وہ رب ہے، رب کو رب ہی ہونا چاہیے، وہ اسی لیے رب ہے کہ معاف کرتا ہے۔ اور اس سے جو جڑے ہوئے بندے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جن کو گڑتی ہے اس کی، ان کو بھی اپنے آپ کو بھی معاف کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے، اور کوئی معافی کا رستہ دکھائے تو اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے اور میرے لیے معافی کی بھی دعا کیجیے۔ السلام علیکم۔